السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی محمد و آل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی۔ دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ کتاب عشق پر یہی مضمون ہوتا ہے، عاشق ہر حال کا ممنون ہوتا ہے، علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے خلفائے راشدین کی غلامی سے مالا مال رکھا، اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اہل بیت کی سچی وفاداری اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اور علی والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ محترم سامعین کرام، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ وہ ذات مقدس ہے کہ آج تک کسی کے سمجھ میں نہ آیا، یہ وہ ہستی ہے جن کا مقام و مرتبہ کسی کے بھی مکمل طور پر سمجھ میں نہ آیا، جس کی سمجھ میں ان کے بیٹے غوث اعظم نہ آئے ہو، ان کے بابا علی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم سامعین کرام، آپ ایسی ولایت کی شان کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی کون سی چیز ہے جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو
الگ بناتی ہے، علیحدہ بناتی ہے دیگر میں سب سے۔ محترم سامعین کرام، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایسے کامل ولی ہندوستان میں بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مکتوبات شریف میں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علیہ السلام آپ کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے امت مسلمہ کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس زمانے میں گزرے، گزشتہ زمانوں میں جن جن نبیوں کو اللہ رب العزت نے نبوت دے کر مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، ان کی امتوں میں جتنے اولیاء کرام تھے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مولا کائنات علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صبح قیامت سے پہلے پیدا ہونے والا آخری ولی، جتنے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنے دوست پیدا فرمائے، اپنے ولی بھیجے، جس کو اللہ رب العزت نے ولایت کے انعام سے نوازا، ولایت کے تحفے سے نوازا۔ محترم سامعین کرام، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کے آمد سے پہلے، پیدائش سے قبل جتنے انبیاء کرام گزرے، جن کی آمد ہوئی اور جن کی امتوں میں اولیاء اللہ تشریف لائے، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان کو بھی اگر ولایت کا فیض ملا ہے، روح مولا کائنات سے ملا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے علی، اللہ رب العزت نے تجھے ایسی شان کا مالک بنایا، اور کون کہہ رہا ہے؟ محترم سامعین کرام، جس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا وہ حدیث مبارک بن گئی، وہ ذات مبارک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غدیر قم کے مقام پر ہم تو یہ سماعت کرتے رہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا میں نبی نہیں ہوں، کیا تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ جب رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ عہد لے لیا، پھر منبر پر کھڑے ہو گئے اور اپنے مقابل میں حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے روبرو دست مبارک کو بلند فرمایا، مولا کائنات کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر اتنا ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی، اللہ رب العزت نے تجھے وہ شان عطا کی ہے کہ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تیری محبت صرف مومنوں کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، نبی ہے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ معزز سامعین کرام، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے علی، تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور تیرا بغض سوائے منافق کے کسی کے دل میں آ نہیں سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ جلیل و قدر صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر وقت کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کے علاوہ کوئی علی سے محبت نہ کر سکتا، کسی کے دل میں آ ہی نہیں سکتی علی کی محبت، اور کوئی جو مولا کائنات کا بغض اپنے دل میں رکھے وہ منافق ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ منافق نہ ہو جس کے دل میں میرے مولا کا بغض ہو۔ محترم سامعین کرام، غور کریں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم پرائے مجمع میں چلے جاتے، لوگوں کو دیکھنے کے بعد شبہات پیدا ہو جاتے،
ڈاؤٹفل کراؤڈ اگر ہوتا تو فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے رسول اللہ کی. جاتے معلوم کرنا ہوتا کہ مومنوں کا مجمع ہے یا منافقوں کا مجموعہ ہے تو ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان کی صفوں میں علی کا ذکر کرنے لگتے. چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی, چہرے کھل اٹھتے تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے, اور چہرے کا اگر حلیہ بگڑ جاتا, حالت تر بتر ہو جاتی, ادھر ادھر حالت سمجھو کہ اترا ہوا چہرہ نظر آتا, سمجھ جاتے منافق ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے. محترم سامعین کرام, ان کی محبت ایمان کو ہمارے جوش نہیں عطا کرتی, مولا کی محبت خود ایمان ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد محترم خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام, دل کے کانوں سے سنیں جو عرض کر رہا ہوں, شیر خدا کے بابا جان ایک کام سے مال تجارت لے کر یمن تشریف لے گئے, اور جب یمن تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑے عالم رہا کرتے تھے یمن میں, توریت, زبور اور انجیل کے, اللہ رب العزت کے قرآن شریف کے بھیجنے سے پہلے آسمانی 3 مشہور کتابیں, جیسے 4 کتابیں ہیں اللہ رب العزت نے ویسے تو کئی صحیفے کئی انبیاء کرام کو دے کر بھیجے, کئیوں کے اوپر کتابوں کا نزول اللہ رب العزت نے فرمایا, لیکن جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید, یہ 4 کتابیں ہیں. ابھی قرآن پاک تو نازل بھی نہیں ہوئی. ایک عالم توریت, زبور, انجیل کے یمن میں تھے, نام ان کا آتا ہے روایتوں میں مشرم نام تھا, اور عمر تھی ان کی 300 سال, اور عمر کی وجہ سے ان کے پاس ان کے جسم کے ہڈیوں نے ان کے گوشت کو چھوڑ دیا تھا, اور پیشانی سے جو ان کا جسم جھنڈیاں پڑ کر آنکھوں پہ ان کی پیشانی کا چمڑا آ گیا تھا. فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کو دیکھتا تو اپنے چہرے پہ سے چمڑا ہٹا کر لوگوں کو دیکھتا. جیسے ہی محترم سامعین کرام مولا کائنات علیہ السلام کے والد ماجد مکہ معظمہ سے یمن پہنچے تو ان سے ملاقات کی, وہ عالم سے. جیسے ہی آپ نے مولا کائنات کے والد کو دیکھا, جیسے ہی مصافحہ ہوا, آپ فرماتے ہیں کہ اے جوان یہ بتاؤ کیا تم مکے سے آئے ہو؟ یہ سننے کے بعد مولا کے والد محترم پریشان ہو گئے اور کہا ہاں میں مکے سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد وہ عالم نے کہا کہ کیا تمہارا قبیلہ بنی ہاشم, تم قریش قبیلے سے ہو؟ یہ سننے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کے بابا جان فرماتے ہیں کہ ہاں میں بنی ہاشم قبیلہ قریش سے ہوں. پھر اس کے بعد وہ بزرگ نے کہا کیا تمہارا نام عبد مناف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی میرا نام صحیح ہے, اور لوگ تمہیں عمران کہتے ہیں. مولا کے والد محترم نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. یہ سننے کے بعد وہ بزرگ مولا کائنات کے والد کو اپنے قریب بلا کر اپنا سر جھکا کر کہتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, کیا تمہارا ایک بھتیجا جن کے والد کا نام عبداللہ, وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے, کیا ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے, بھتیجا کوئی ہے محمد نامی؟ یہ سننے کے بعد اور حیران اور پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں ہاں میرا بھتیجا جس کی عمر 30 سال کی ہے لگ بھگ, اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سننے کے بعد خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی چیزیں بتا رہے ہیں, ماجرا کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری پہلے کی جو کتاب آسمانی نازل ہوئی ہے اس کے اندر یہ تذکرہ ہے, اس کا تذکرہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ تمہارے قبیلے میں, تمہارے خاندان میں چند مہینوں کے بعد ایک بیٹے کی آمد ہونے والی ہے جو سارے ولیوں کا امام بن کے آئے گا,
اور فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ آیا ہے